تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ بھئی ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. عبادت ہے تو اعتدال کے ساتھ، اور دنیا داری ہے تب بھی اعتدال کے ساتھ. اب دیکھیں عبادت کا حکم، یہ آگے واقعہ بھی آ جائے گا کہ خیر الامور، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو درمیانے درجے کا ہو، جس میں نہ زیادہ آگے ہو نہ زیادہ پیچھے ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور کر کے دکھلایا ہے. جیسے ایک دفعہ نا صحابہ کرام نے کچھ آیتیں سنی قیامت کی ہولناکی اور دردناک عذاب ہوگا اور جہنم اور اس قسم کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. اور ظاہر ہے ان کو تو پتہ تھا کہ عیسائیوں میں راہب لوگ بہت ہیں، رہبانیت تھی، پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آج کے بعد ہم بھی رہبانیت اختیار کریں گے. اور آج کے بعد جی کوئی کسی قسم کا بالاتفاق، کچھ ساتھی جمع ہوئے، انہوں نے بالاتفاق کر دیا کہ بھئی بقیہ عمر جتنی بھی گزری ہے وہ ہم جنگلوں اور پہاڑوں میں گزاریں گے. اور کیسے گزاریں گے یہ دیکھیں، دن میں ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات کو ہم اللہ کے سامنے عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے، بستر نہیں بچھایا جائے گا، عورتوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر دی جائے گی، اور لباس کے طور پر ہم ٹاٹ کا لباس اور اوپر ایک کمبل اوڑھ دیں گے، اور اس طرح کرتے ہم زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ان آیات میں بھی منع فرما دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہر پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض صحابہ نے قسم کھا لی، بعض لوگوں نے قسم کھا لی کہ قسم ہے آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے پڑھ کے سنائی کہ بھئی جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو. یہ شریعت کا ایک حکم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے قسم توڑوائی، اور توڑوانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس قسم کا کفارہ دو. وہ انشاءاللہ آگے قسم کے مسائل آئندہ ہفتے میں آئیں گے تو وہاں پہ عرض کیے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جمعہ، بخاری کی روایت ہے، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ حکم یہ ہے کہ آدمی جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے اور بیٹھ کے خطبہ سنے. آپ نے دیکھا جب خطبہ شروع کیا، آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں، وہ کھڑا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جو قریب تھے ان سے کہا یہ کیوں کھڑا ہے، یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اے اللہ کے رسول اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں کھڑا رہوں گا، اور دوسری اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں کبھی بھی سائے میں نہیں کھڑا ہوں گا، دھوپ میں کھڑا ہوں گا، اور تیسری اس نے نظر مانی ہے کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیغام بھجوایا اس اللہ کے بندے کو کہو یہ بیٹھ جائے، یعنی وہی نظر، قسم توڑوائی، نظر ہے نا تو اس کو توڑوایا. دوسرا آپ نے فرمایا اس کو بولو کہ یہ سائے میں، یعنی سائے کا استعمال بھی کرے اور سائے میں جائے. اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس نے روزہ رکھ ہی لیا ہے تو اسے حکم دے دو، اسے کہہ دو کہ یہ روزہ آج کا پورا کر لے، اور کل سے پھر ظاہر ترغیب دے دی کہ بھئی یہ ایک دن یعنی روزہ بھی رکھے اور افطار بھی کرے. اور آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی تمہارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ تم مجھ جیسے ہو جاؤ، لہٰذا روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو. اور فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. ساتھ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے میرا انتظام فرماتا ہے، کھانے پینے کا میرا انتظام اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا میں یعنی ظاہر ہے میں شادیاں بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور سوتا بھی. تو ان آیتوں کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ حلال چیزوں کو حرام کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اب صرف یہ بات سمجھ لیں، حلال کو حرام کرنے کی دو صورتیں ہیں جو یعنی قرآن مجید کی آیت مفسرین نے لکھا ہے. دو صورتیں، ایک تو یہ ہے آدمی عقیدتاً حلال کو حرام قرار دے دے، یہ تو بالکل اس کے بارے میں تو 100% ہے کہ یہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے اور یہ قطعی طور پر اسے کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اب جب اس نے جیسے ہی حرام کہا نا تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ قطعی طور پہ حلال چیز ہے، اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے جو کہ 100% نہ جائے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے اس کا حرام کا یا حلال کا،
لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ اس چیز کو حرام سمجھتا ہے. اور میں نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے بھی عرض کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے زندگی بہت ہی متوسط طریقے سے گزاری، اعتدال سے گزاری. آپ علیہ السلام نے یعنی جہاں غصے کا مقام تھا، خصوصاً زیادہ تر شرعی احکامات تھے، جہاں آپ ناراضگی کا مقام تھا وہاں ناراض ہوئے، جہاں خوشی کا مقام تھا آپ نے باقاعدہ خوشی کی ہے. جہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا آپ علیہ السلام سے زیادہ سنجیدہ ترین شخصیت کوئی نہیں تھی اس کائنات میں. کوئی بڑے سے بڑا صوفی بزرگ، کوئی اللہ والا آ جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں سنجیدہ ہوں. نہیں، آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی سنجیدہ نہیں تھا اپنی پوری زندگی میں. لیکن جہاں مذاق کا موقع آیا آپ نے وہاں مزاح بھی فرمایا، کسی کا نہیں. ایک تو ہے کسی کا مذاق اڑانا، یہ تو بالکل ناجائز ہے. ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے مزاح بھی فرمایا صحابہ سے، اور سچ، ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں، تو ساتھ سچ بھی سمجھا دیا، مزاح بھی کر لیا، ہنس بھی گئے صحابہ کرام، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. تو اب کوئی آدمی منہ لٹک کے بیٹھ جائے میں تو ہنسوں گا ہی نہیں ساری زندگی، میں تو ظاہر ہے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو نکلنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اس قسم کی بیوقوفانہ باتیں کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جیسی شخصیت بھی، جب آپ علیہ السلام نے ہر چیز میں اعتدال فرمایا. میں نے عرض کیا نا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے یعنی تصوف میں اللہ نے، اور مجدد ملت ان کو کہا جاتا ہے، ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے، ہر شعبے میں. اور تصوف میں اتنے سخت تھے، سب سے مشکل ترین یعنی یوں کہا جائے تصوف کے اعتبار سے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کا سلسلہ اس اعتبار سے تھا کہ مجاہدے کے اعتبار سے. لیکن ان کی ایک ترتیب تھی. جب ان خلفاء بیٹھے ہوئے تھے ان کے، یعنی ظاہر ہے وقت کے وہ بھی ولی تھے اور حضرت بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو اب آم کھائے جا رہے تھے. کھاتے کھاتے ایک ساتھی نے، ایک خلیفہ نے، وقت کے خلیفہ نے دوسرے کو یعنی آم مار دی، آم کی گٹھلی مار دی، کیونکہ مجلس ایسی تھی. اب جس کو مارا نا، باقی سب کھیل رہے ہیں، دو چار بیچ میں نیچے کر کے اور استغفر اللہ، اور جو یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اور اس قسم کا. حضرت کے بارے میں آتا ہے حضرت نے ان سے خلافت چھین لی کہ تم میرے خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہو، کیونکہ موقع ایسا ہے، مناسبت ایسی، اور اس میں تم بزرگ بن کے بیٹھ گئے. نہیں جی ہم تو ہنسیں گے ہی نہیں، ہم تو کھائیں گے ہی نہیں، ہم تو پیئیں گے ہی نہیں، تم جو دل کرتا ہے کرو. یہ چیز شریعت نے نہیں سکھائی ہے. تو ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ عمل سے بھی نہ پتہ چلے کہ بھئی نعوذ باللہ ہم کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے، یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ایک آخری جو اس آیت میں گزری ہے اور وہ بہت ضروری ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حد سے آگے نہ بڑھو. اب یہاں دیکھیں سکھا دیا، حلال ہے حلال رکھو، حرام ہے حرام ہوگی، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں، میں چند صورتیں آپ سے گزارش جو آج کل کے معاشرے میں ہمارے چل رہی ہیں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے جی، ذی قعدہ میں، محرم میں، سفر میں شادی نہیں کی جائے. نعوذ باللہ یہ منحوس مہینے اب یہ مشہور، اور بعض لوگ تو بالکل جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ تو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں کہ جو، اور ان کی شادیوں میں جاتے ہی نہیں، کھانا نہیں کھاتے، ان کو بالکل اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ فرما دیا حد سے آگے نہیں. جس چیز کو اللہ نے جس درجے میں رکھا ہے اس کو اس درجے میں رکھو. کس نے منع کیا ذی قعدہ میں؟ اب یہ محرم چلے گا نا، نہیں کرتے لوگ نکاح، کوئی شادی کہتا کب کا انتظار کرتے ہیں جی محرم گزرے تو انشاءاللہ ہم پھر شادی کا اہتمام ہے. بالکل ناجائز ہے 100% اس کی کوئی شرعی طور پہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بس کہاں سے سنا تھا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے سنا تھا، کس سے چلا ہے کوئی پتہ نہیں. کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگ گھر میں خاتون بوڑھی اماں آتی تھی، اس نے یہ بات جسے ہم اپنی طرح ٹھیل دی، اپنی طرف سے نکال دی، اور آج تک وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو چیز تقرب کا ذریعہ نہیں ہوتی، آج کل کے حساب سے لوگوں نے اس کو قرب کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی. جیسے چپ کا روزہ بعض لوگ رکھ دیتے ہیں، اس کا کوئی شرعی طور پہ کوئی اس کا جائز نہیں ہے کہ آدمی چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ. بعض یہاں تک بھی ہے کہ جی ہم زیادہ وقت دھوپ میں کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے بھائی؟ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ. کوئی شریعت نے نہیں بتایا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تم دھوپ میں کھڑے ہو، سائے. اور یہ عقلی، میں نے کہا فطرت ہے، فطرت اور نیچر یہ کہتی ہے کہ دھوپ لگ رہی ہے تو سائے میں چلے جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا، بیوقوفی ہے یہ. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جو چیز شریعت کا حصہ نہیں، لوگ اسے حصہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ منع کیا. مثال کے طور شب برات میں لوگ سمجھتے ہیں حلوہ بنانا یہ تو ایک مستقل طور پہ نعوذ باللہ سنت ہے، یہ کرنی چاہیے. ایسے ہی کھانے کے بعد
میٹھا کھانا یہ تو مستقل طور پہ سنت ہے، کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی نہیں، بس لوگوں نے سنائی، اپنے کھانے پینے کے ڈھنگ اپنا دل کر رہا ہوتا ہے اس کو سنت کا نام دے رہتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے ایسا ہوتا تھا، واللہ عالم اب بھی ہوتا ہوگا کہیں کہ نہیں، عصر اور فجر کی نماز سلام پھیرنے اور دعا کے بعد لوگوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ امام صاحب کو مصافحہ کرتے ہیں، جو آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، کیا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، بس سلام کر رہے، ویسے باہر امام صاحب ملیں گے کبھی سلام بھی نہیں، منہ سے بھی نہیں کریں گے، اور وہ یہاں پہ چونکہ ہم نے سنت دکھانی ہے جھک کے ایسے السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہو رہا ہے یہ۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے کچھ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لوگ اس میں، ہم نے دیکھا ہے بلکہ ہمارے خود اپنے گھر میں ایسا، یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ایک عہد نامہ ہوتا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہے، لوگوں کے گھروں میں ہوگا، وہ عہد نامہ باقاعدہ ہمارے گھروں کے بزرگ والدہ وغیرہ باقاعدہ طور پہ اس کے پڑھے بغیر تو تلاوت کی ہے نہیں کی کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ عہد نامہ ضرور پڑھنا ہے، شرعی طور پہ حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ کیا ہے، گنج العرش ہے کہ اس قسم کی ایک دعا ہے، اس کا بھی علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے، لوگ کر رہے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، نہیں جی تلاوت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، یہ نہیں چھوٹنا، یہ عمل ایسا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے بزرگوں نے بتایا تھا، یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور یہ باقاعدہ میں آپ کو اپنے پیٹ سے نہیں، باقاعدہ مفسرین نے مثالوں کے ساتھ یہ دیا ہے کہ یہ جتنی چیزیں آج کل لوگوں میں جو نشر ہو رہی ہیں، یہ ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، اور اس کو دین سمجھیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور یہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے، پھر آدمی بدعت کی بھی اور پھر کافی ساری چیزوں میں چلا جاتا ہے، اور بڑی زبردست تعریف کی ہے کسی نے بدعت کی، میں نام بھول گیا، ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت تو ہے، ظاہر محبت ہے، اس کو اپنے طریقے سے ظاہر کرنا، یعنی محبت نبی علیہ السلام کی ہے لیکن طریقہ کس کا ہے، میرا چلے گا، یہ مختصر سا فرق ہے۔ بہرحال آج کا جو درس کا خلاصہ طویل ہو گیا، وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں حد میں رکھے، حد سے آگے بڑھنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ اب آتے ہیں جی ترجمے کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام مت ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ میں آج کے بعد یہ نہیں، بعض لوگوں نے اپنے اوپر کچھ پھل حرام کیے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے اوپر کچھ مشروبات حرام کی ہوئی، یہ تو حرام ناجائز بالکل اس کا شریعہ۔ ہاں صحت دیکھیں، جو چیز آپ کو ضرر دیتی ہے وہ اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے اگر آپ کو نقصان دیتی ہے شریعت کہتی ہے آپ چھوڑ دیں۔ کسی کو اگر موٹا گوشت نقصان دیتا ہے اور وہ پھر بھی یعنی لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں احتیاط بتائی گئی ہے تو احتیاط کریں، تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کو حرام قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، قرآن نے فرمایا حد سے آگے نہ بڑھو، اور اس کی میں نے تفصیل عرض کر دی، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس میں سے جو تمہیں دیا ہو حلال پاکیزہ، اور ظاہر ہے اس کا علماء یہی جو ترجمہ ہے، مرغوب چیزیں جو حلال ہوگی نا اس میں ایک اللہ نے رغبت رکھی ہوگی طبی طور پہ انسان میں، اور باقی یہ ہے کہ ظاہر حکم دے دیا طیبہ، پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں ہونی چاہیے، وہ یعنی ایسی نہ ہو کہ جو جس سے گھن آتی ہے، یا جو ایسی ہیں کہ بالکل وہ پاکیزہ کے آس پاس بھی نہیں بھٹک رہی لیکن چونکہ آپ کو اچھی لگتی ہیں لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم کیا رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ ان معاملات میں بھی ڈرنا چاہیے، صرف ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی موت سے ڈر رہا ہے، قبر سے ڈر رہا ہے، آخرت سے ڈر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کا حکم ہر اعتبار سے ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پہ بھی اعتقادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نہج پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔